الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورتیں پوری کرنے کے فضائل۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے کے فضائل۔ سوال: غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حاجات پوری کرنے کے فضائل ہوں تو ترغیب کے لیے بیان فرما دیجیے۔ جواب: غریب اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی حاجات پوری کرنے کی ترغیب کے حوالے سے 5 احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ نمبر 2، غریبوں کی مدد کرنے سے ان کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرے اللہ پاک دین و دنیا میں اس کی حاجتیں یعنی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ نمبر 4، ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے تو اللہ پاک اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کٹھن وقت میں غریبوں کا ساتھ دینے والی مدنی تحریک۔ سوال: کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے اور لوگ گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں وہ تقریباً سب پر آشکار ہیں۔ غریب اور متوسط طبقہ بالخصوص مالی طور پر زیادہ آزمائش میں ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہے ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام زیادہ تر غریب ہی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری یہ سوچ بنی ہے کہ ہم اپنے غریب اسلامی بھائیوں کی، غریب مسلمانوں کی اس کٹھن وقت میں کچھ مدد کریں۔ آپ بھی دل کھول کر غریبوں کی مدد کیجیے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک کی راہ میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ جو بیچارے روز کما کر کھانے والے ہیں وہ بہت تکلیف میں آ گئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے سوال کرتا ہوں، مسلمانوں میں اربوں کھربوں پتی لوگ موجود ہیں، وہ اپنے خزانوں کا منہ کھولیں اور دل کھول کر خرچ کریں۔ اس وقت نہیں خرچ کریں گے تو کب خرچ کریں گے؟ ہمت کیجیے اور کسی بڑی رقم مثلاً کروڑ 2 کروڑ کا اعلان کیجیے۔ آپ کا دیا ہوا مال آپ کو آخرت میں وہ کام دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ ثواب کمانے کا موقع ہے، اس سے بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی ڈالنے کا سامان ہوگا، ہمارے دل میں بھی خوشی
ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی 5 لاکھ کا اور 1 لاکھ کا اعلان سنا تو میرے دل میں خوشی داخل ہوئی۔ اسی طرح اگر کوئی 5 روپے بھی دے گا تب بھی خوشی ہوگی، کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ رقم چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی قبولیت کا مدار اخلاص پر ہے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے سب کی خیرات قبول فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکی کے کام میں دیر کرنا کیسا؟ سوال: راہ خدا میں دینے کا موقع آئے تو بعض لوگ آج کل کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جواب: جب بھی راہ خدا میں دینے کا موقع آئے تو اس میں آج کل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں حضرت سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار آپ واش روم میں تشریف لے گئے اور یکا یک باہر نکل آئے اور آپ کے ہاتھ میں جبہ تھا جو آپ نے لباس کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ اپنے خادم کو آواز دے کر فرمایا، یہ فلاں کو دے آئیں۔ خادم لے کر چل دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہو کر تشریف لائے تو خادم نے عرض کی، یا سیدی، آخر ایسی بھی کیا جلدی تھی، اطمینان سے فارغ ہو کر مجھے دے دیتے۔ ارشاد فرمایا، میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ راہ خدا میں فلاں کو دے دوں، پھر میں نے فراغت کا انتظار کرنا اس لیے گوارا نہ کیا کہ ایک تو یہ نیکی کا کام ہے، جلدی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی، ہو سکتا ہے کہ بعد میں میری نیت بدل جائے کہ اب یہ نہیں دینا، اس لیے فوراً میں نے نیک کام کر دیا، کہیں شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی ایسا ہی ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار غسل خانے میں تھے کہ اپنے کپڑے صدقہ کرنے کا خیال آیا اور فوراً باہر تشریف لائے اور کپڑے خیرات کر دیے اور اندر چلے گئے۔ جب باہر نکلے تو کسی نے پوچھا، یا سیدی، کپڑے صدقہ کرنے کی ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ فرمایا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان میرے ارادے کو تبدیل نہ کر دے، لہٰذا راہ خدا میں خرچ کرنے کی جلدی جلدی نیت کریں اور فوراً رقم نکال کر گھر کے کسی فرد کے پاس رکھوا دیں یا نکال کر اپنے پاس الگ کر دیں، اور پھر جہاں جہاں ممکن ہو وہاں جمع بھی کروائیں۔ رقم دیے گئے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروائیں یا پھر دعوت اسلامی کی بڑی سطح کے ذمہ داران کو جنہیں آپ جانتے ہوں ان کے پاس جمع کروائیں، وہ ہمیں پہنچاتے رہیں گے۔ جن جن لوگوں نے نیتیں کی ہیں وہ جلد از جلد رقم جمع کروا دیں تاکہ عملی طور پر کام شروع ہو سکے۔ ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کہ چیڑ اور لٹیرے قسم کے لوگ بھی حرکت میں آ جائیں، امامہ باندھ کر اور دعوت اسلامی والے باندھ کر کچھ جمع کرنے کی کوشش کریں تو ایسوں کو رقم جمع نہیں کروانی۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والوں کے لیے دعائے عطار۔ سوال: غریبوں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے کی جو آپ نے ترغیب دلائی ہے تو اس پر کئی لوگوں نے نیتیں کی ہیں اور مزید بھی نیتیں کریں گے۔ کچھ اسلامی بھائیوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ان دینے والوں اور بانٹنے والوں سب کے لیے آپ کی طرف سے کوئی دعا مل جائے تاکہ مزید ترغیب ملتی رہے۔ جواب: الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے محبوب کی دکھیاری امت کے وہ لوگ جو کرونا وائرس کے تعلق سے بیچارے پریشان ہیں، ان کی مدد کے لیے، ان کی امداد کے لیے جو تیرے بندے اور بندیاں مالی امداد کریں یا اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، دوسروں کو ترغیب دلائیں، ان سب کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ان کی غربت، تنگ دستی اور قرض دور ہو۔
یا اللہ ان کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو، یہ سب بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں، اور ان سب کو جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو۔ میرے اور میری آل کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوسی خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لاتعداد، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کرونا سے ہم کو بچا یا الہی، پرے ہو یہ ہم سے بلا یا الہی، کرونا میں جو مبتلا ہیں انہیں تو کرم سے عطا کر شفا یا الہی، کرونا کا ڈر دور فرما کے یا رب، تو کر خوف اپنا عطا یا رب، کرونا کا شاہ مدینہ کے صدقے تو دنیا سے کر خاتمہ یا الہی، کرونا کے بدلے گناہوں کا ڈر دے، ندامت سے ہم کو رلا یا الہی، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں نیک بندہ بنا یا الہی، رہے خوف ہر دم برے خاتمے کا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تو عطار کو دے دے شوق ملاقات، تو قرب اپنا کر دے عطا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح سے مزید اسلامک رسالہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل عرفان مدنی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے اپنے دوسرے چینل کا بھی لنک شیئر کیا ہوا ہے جس کا نیم ہے عرفان قرآن وائس، جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن ریسیٹیشن سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔